تشریحات ہیں اور وہ باتیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کی ہوئی ہیں. آئیں رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن موت کس کو کہتا ہے اور زندگی کس کو کہتا ہے. دوسرے سپارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. قرآن پاک کی آیت ہے، غالباً دوسرا ہی رکوع ہے دوسرے سپارے کا. فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم یہ بات کہو لمن، ان لوگوں کے لیے یقتل فی سبیل اللہ، جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہاری عقل میں نہیں ان کی زندگی آ سکتی، تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیا ہے. ویسے فرمایا کہ وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. اور پھر حیرت کی بات دیکھیے کہ قرآن پاک نے زندہ اس کو کہا جو اس کی راہ میں مر گیا، اس کو کیا کہا کہ یہ زندہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہو کہ زندہ اس کو کہا جو مر گیا. تو یہ بظاہر بات عقل میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ قرآن نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے، حالانکہ کوئی زندگی کے آثار تو نظر نہیں آ رہے. وہ باقاعدہ میدان جہاد میں گیا ہے، وہاں اس کو تلواروں کے زخم لگے، وہاں اس کو تیر لگے، نیزے لگے، یا جو بھی جنگ کی صورتحال تھی، گولیاں لگیں اس کو، وہ مر گیا، اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ زمین پر آن گرا، بالکل مر چکا ہے، اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، ہم نے اس کو کفن پہنایا ہے. یا بعض صورتوں میں شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، لیکن چلو جو بھی ہے، مطلب ہم نے اس کی میت والی ساری رسمیں پوری کی ہیں، ہم نے اس کو دفن کیا ہے، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر موجود ہے، ہم اس قبر پر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس کے بلندی درجات کی دعا بھی کرتے ہیں. سارا کچھ مرنے والا ہو چکا ہے، مرنے کی ساری رسمیں جو ہمارے ہاں کی جاتی ہیں وہ ساری پوری ہو گئی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو مر گیا ہے یہ مرا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے. اب یہ زندگی کا ایک عجیب مفہوم ہے جو قرآن بتا رہا ہے، زندگی کا ایک نیا فلسفہ ہے شاید جو میں قرآن سکھا رہا ہے، کہ جو بندہ ہمارے قانون کے مطابق، سائنس کے مطابق، ڈاکٹروں کے مطابق اور انسانوں کے، یعنی ہمارے معاشرے کے قانون کے مطابق جو بندہ مر چکا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. اچھا، ایک اور مقام پر اسی مضمون کو قرآن پاک نے بیان فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. پہلی آیت میں کیا تھا کہ وَلَا تَقُولُوا، ان کو مردہ نہ کہو. کہنا اور بات ہے، سوچنا اور بات ہے. تو پہلی آیت میں کیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، اور اس آیت کے اندر دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب قرآن نے زندہ کس کو کہا جو دنیا سے چلا گیا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ جی یہ زندہ ہے. اچھا چلو جی، زندگی کی وضاحت تو ہو گئی، اب آئیں کہ قرآن نے پھر موت کی وضاحت کیا کی ہے، پھر قرآن مردہ کسے کہہ رہا ہے، قرآن نے میت کس کو کہا. تو آئیے آپ ایک دوسرے مقام سے قرآن پاک کی بات سنیے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی طرف بلاتے تھے، اور وہ کافر جن کے دلوں پر مہر لگ گئی اور جن کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، جن کے کانوں پر مہر لگ گئی،
اب وہ ظاہری بات ہے حق بات تو نہیں سنتے. اب انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بلکہ سرکار کی تبلیغ پر الٹا ریئیکٹ کیا، الٹا چڑھائی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی. اب دیکھیں نا کہ خانہ کعبہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ عقبہ بن ابی معیط نے کس جرم کی سزا میں اونٹ کی اوجڑی لا کے سرکار کے اوپر ڈال دی تھی؟ آپ کو تاریخ کیا بتاتی ہے؟ کیا سرکار علیہ السلام نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا؟ کیا سرکار علیہ السلام معاذ اللہ کسی سے لڑائی کر کے اور آ کے نفل پڑھنے لگ گئے تھے جو وہ پیچھے بدلہ لینے آ گئے؟ کچھ نہیں کہا تھا. صرف یہی عداوت تھی کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے ہٹا کے ایک خدا کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، یہ ایک خدا کی عبادت کا ہمیں کیوں کہتے ہیں. یہی دشمنی تھی نا، اور کیا دشمنی تھی؟ سرکار علیہ السلام معاذ اللہ ان سے لڑائیاں تو نہیں کرتے تھے، کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلسل تبلیغ کرتے رہے، لیکن اب جو دل مہر سے بچ گئے تھے انہوں نے تو سرکار کی بات کو قبول کر لیا، اسلام لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، سرکار کی غلامی میں آ گئے. اب جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں اور جن کی گمراہی اٹل ہو چکی تھی، اب وہ تو ہدایت پر نہیں آتے. تو میرے حبیب علیہ السلام ان کے بارے سوچ کے سرکار فکر مند رہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ دیکھو ان بیوقوفوں کو میں اللہ کی راہ کی طرف بلا رہا ہوں اور یہ الٹا شیطان کے رستے پر چل رہے ہیں، میں ان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہوں اور یہ بھاگ کے پھر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. میں ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ رہا ہوں اور یہ پھر اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوچ کے اکثر فکر مند رہا کرتے تھے، اکثر سرکار غم زدہ ہوا کرتے تھے کہ ان کو کیسے سمجھاؤں، کیسے ان کی عقل میں بات بیٹھے گی. تو رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، آپ ان کے حوالے سے غم زدہ نہ ہوں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب آپ ان مردوں تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، آپ ان مردوں تک اپنی بات بولیے نہیں پہنچا سکتے. مردہ یہاں پر کس کو کہا؟ کافروں کو کہا. کس کو کہا؟ وہ کافر جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جن کے کانوں پر مہر لگ چکی، جن کی آنکھوں پہ پردے آ چکے، جو حق بات نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ان کا دل کسی حق بات کو تسلیم کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کے بارے میں سوچ کے ایسے غمزدہ ہوتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ ان مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، یہ مردے ہیں، یہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہاں پر مردہ کس کو کہا؟ ان کافروں کو جو چلتے پھرتے بھی ہیں، جو کھاتے پیتے بھی ہیں، جو دیکھتے بھی ہیں، کام کاج بھی کر رہے ہیں اور معاشرے کے اندر رہ بھی رہے ہیں، روزمرہ زندگی کے سارے معاملات ان کے چل رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ بات سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے ذرا، بلند آواز سے پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکم. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی صفائی کے ساتھ آپ کو پوری گفتگو سمجھ آ جائے گی کہ اب ایک طرف دیکھیں کہ وہ بندہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے پر جہاد میں شریک ہوا، میرے کریم آقا کے ساتھ میدان جنگ میں گیا، وہاں کافروں کے مقابلے میں لڑتا مارا گیا، شہید ہو گیا، تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے، اس کو مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے. حالانکہ ہمارے قانون کے مطابق وہ بندہ مر چکا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ بندہ زندہ ہے، اس کو مردہ نہ کہو، مردہ گمان بھی نہ کرو. اور دوسری طرف جو چلتے پھرتے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں،
زندگی کے سارے معمولات جن کے چل رہے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن ان کو مردہ کہہ رہا ہے۔ تو دونوں باتیں بڑی عجیب سی ہیں کہ قرآن زندگی اور موت کس کو سمجھتا ہے؟ قرآن کے نزدیک زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ یاران گرامی، ان دونوں آیتوں کو دیکھیں تو مجھے جو بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جانے کا نام ہے اور موت میرے مصطفیٰ سے دور ہو جانے کا نام ہے۔ کہ زندگی میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جانے کا نام ہے اور موت میرے مصطفیٰ سے دور ہو جانے کا نام ہے۔ وہ شہید جو سرکار کی بات سن کے میدان جنگ میں گیا، اس نے میرے مصطفیٰ کا قرب حاصل کر لیا، وہ کریم آقا کے قریب ہو گیا۔ تو اگرچہ وہ مر چکا ہے، اگرچہ وہ دفن ہو چکا ہے، اگرچہ اس کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے کہ چونکہ میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گیا تھا، اس کا جسم اگرچہ اب دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا، جسم بھلے قبر میں چلا گیا لیکن یہ میت نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں یہ زندہ ہے۔ اور جو میرے مصطفیٰ سے دور ہو گئے، جو میرے مصطفیٰ کے نافرمان ہو گئے، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر گئے، رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے حبیب یہ مردے ہیں، آپ ان مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ یعنی وہ زندہ بھی ہو، چلتا پھرتا بھی ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، چونکہ میرے مصطفیٰ سے دور ہے، میرے آقا کی ذات سے دور ہے، میرے کریم آقا کی تعلیمات سے دور ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو ملائیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ زندگی میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جانے کا نام ہے اور موت میرے آقا سے دور ہو جانے کا نام ہے۔ اب یہاں پر بیسیوں مثالیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ جو بے جان چیزیں میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گئیں، اللہ نے انہیں کیسے زندگی عطا فرما دی۔ احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں نا، جیسے میں نے عرض کی کہ جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گیا وہ زندہ ہے، بھلے وہ اس جہان میں ہے، بھلے وہ عالم قبر میں ہے، بھلے وہ کسی بھی جہان میں وہ ہو، وہ بندہ زندہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گیا۔ اور جو میرے مصطفیٰ سے دور ہو گیا وہ مر گیا، وہ مردہ ہے، وہ بھلے کس جہان میں بھی ہو، اس دنیا کے اندر ہو یا قبر کے اندر ہو، جہاں بھی ہو وہ مردہ ہی ہے، اور زندہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو گیا۔ تو سرکار کی احادیث میں آپ کو کئی ایسی مثالیں ملیں گی کہ میرے مصطفیٰ کے قریب اگر کوئی بے جان چیز بھی ہوئی ہے تو اللہ نے اس کو بھی زندگی عطا فرما دی۔ اب کئی مثالیں آپ کے ذہن میں بھی آ چکی ہوں گی کہ ہاں وہ والی بات ایسے ہی تھی۔ میں آپ کو اس کی صرف توجہ دلاتا ہوں، واقعات تو آپ نے سن رکھے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو جہل، مشہور واقعہ نا، ابو جہل سرکار علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ آگے نے ساری بات ذہن میں کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ یہاں میں رک کر اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ اصل میں وہ تھا ابو جہل۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا ابو جہل، جاہلوں کا باپ تھا، ابو جہل تھا۔ اپنے طور پہ سمجھا ہوگا نا کہ لے بھی ہون پھنسے کہ جو میری مٹھی میں ہے، پتھر تھے نا مٹھی میں، کہ جو میری مٹھی میں ہے، اب یہ کیسے بتائیں گے کہ یہ کون ہے؟ کیونکہ اگر وہ بتاتے کہ یہ کیا ہے تو وہ تو چلو ممکن تھا نا، بھی کوئی تکا لگ جاتا، اپنی عقل کے مطابق اس نے سوچا ہوگا نا۔ تو اب جو میری مٹھی میں ہے وہ کیسے بتائیں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، بعض لوگوں کے جملے ایسے ہوتے ہیں اور ایسے امر ہو جاتے ہیں اور ایسے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں کہ اگر وہ بڑے اپنے چھوٹوں کے بارے ایک لفظ بھی کہہ دیں تو وہ سند بن جاتا ہے۔
وہ سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کو پورے مکے کے اندر ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ ابو الحکم، حکمت کی جمع ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے، آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ سیانوں کا باپ، سمجھداروں کا باپ کہا جاتا تھا ابو جہل کو پورے مکے کے اندر۔ ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا۔ میرے حبیب علیہ السلام نے بس ایک دفعہ فرمایا اوئے تو ابو الحکم ہے؟ نہیں، تو ابو جہل ہے۔ تو سیانوں کا باپ نہیں، تو جاہلوں کا باپ ہے۔ تو ابو الحکم نہیں، تو ابو جہل ہے۔ میں کہتا ہوں سرکار نے ایک دفعہ کہا، دنیا ابو الحکم کو بھول گئی ہے۔ اب آپ جہاں بھی ابو الحکم کہیں کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ ایک دفعہ ابو جہل کہیں، چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ سرکار کے دشمن کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اچھا، کہتا ہے جی اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بڑی بات ہے کہ اگر یہ جو میری مٹھی میں ہے یہ بتا دیں کہ آپ کون ہیں، تو پھر تو بالکل میں اور بھی مطمئن ہو جاؤں گا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل کی طرف سے یہ بات سنی تو میرے حبیب نے ایک دفعہ نگاہ بھر کے اس کی طرف دیکھا، اس کی مٹھی کی طرف سرکار نے نگاہ نبوت سے دیکھا۔ نگاہ بھر کے میرے آقا کا دیکھنا تھا کہ اس کی مٹھی میں جو پتھر تھے وہ پتھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے لگ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پتھر بے جان چیز ہے یا جاندار ہے؟ ہاں جی، بے جان چیز ہے نا۔ اب دیکھیں جس طرح وہ بے جان چیز، وہ پتھر، انسان تو دور کی بات ہے، اگر پتھر میرے مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں اور پتھر میرے مصطفیٰ کے نگاہ میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ پتھروں کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کے قریب ہو کر اگر پتھر زندہ ہو سکتے ہیں تو انسانوں کو زندگی کیوں نہیں مل سکتی؟ تو جو بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی کہ زندگی میرے مصطفیٰ کے قریب ہونے کا نام ہے اور موت میرے مصطفیٰ سے دور ہو جانے کا نام ہے، اور جو شے میرے مصطفیٰ کے قریب ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی عطا فرما دی، اللہ نے اس کو زندگی عطا فرما دی۔ اب اسی روایت میں میرے ذہن میں ایک دو اور باتیں بھی آ رہی ہیں اسی روایت پر، چلو آپ کے ذوق کے لیے میں سنا دیتا ہوں اور یہ والا مضمون ادھر ہی ختم کر دیتے ہیں، روک لیتے ہیں کہ وہ پتھر میرے مصطفیٰ نے جب نگاہ بھر کے دیکھا نا تو ان پتھروں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا، ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا میری مٹھی میں کلمہ پڑھنے لگ گئی، تو انہوں نے وہ پتھر، ابو جہل نے وہ پتھر ایسے سرکار کی طرف پھینکے اور کہتا ہے کہ ھذا سحر مبین، یہ تو بڑا کھلا جادو کر دیا، بہت بڑا جادوگر ہے بھی تو، یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا، یہ کہہ کے وہاں سے بھاگ گیا۔ اصل میں مہریں لگی تھی نا تو بات کیسے قبول ہوتی؟ اچھا، اب اس روایت کے اندر دو باتیں میں آپ کے سامنے واضح کر کے اور میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو باتوں پر آپ غور کیجئے کہ وہ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں تھے اور ابو جہل کا ان پر قبضہ تھا۔ ان پتھروں کو ابو جہل لے کر آیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی سے مقابلہ ہو تو ساتھ کن کو لے کے جاتے ہیں؟ جن کو اپنا سمجھے انہی کو لے کے جاتے ہیں نا۔ ہاں جی، اب ابو جہل آیا تھا رسول پاک کا مقابلہ کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پتھروں کو لے کر آیا تو آپ سمجھ لیں کہ یقیناً وہ اپنی مرضی کے پتھر لایا ہوگا، جہاں سے اس کا جی چاہا وہاں سے پتھر لے کر آیا ہوگا۔ وہ پتھر لے کر آیا تو اپنے سمجھ کر لایا ہوگا کہ یہ میرے پتھر ہیں، اور وہ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں بند تھے۔
نظر نہیں آ رہے تھے، وہ پتھر ایک کافر کی مٹھی میں بند تھے۔ کب تک؟ جب تک چپ رہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ جب تک چپ رہے، جب تک چپ رہے، ایک کافر کی مٹھی میں رہے۔ وہ پتھر ایک کافر کی مٹھی میں تھے، ان پتھروں پر ایک کافر کا قبضہ تھا، ان پتھروں پر ایک کافر کی گرفت تھی، کفر کی مٹھی میں تھے۔ لیکن کب تک؟ جب چپ رہے، جب تک چپ رہے، کفر کی مٹھی میں رہے۔ اور جب ان پتھروں نے میرے آقا کا نام بلند کیا ہے تو ابو جہل نے وہ پتھر سرکار کی طرف پھینک دیے۔ تو جب سرکار کی طرف پھینکے تو کہاں گرے ہوں گے؟ کہاں گرے ہوں گے؟ تو بات کیا سمجھ آئی کہ وہ پتھر جب تک چپ رہے، کافر کی مٹھی میں رہے، جب تک چپ رہے، کفر کے قبضے میں رہے۔ جب پتھروں نے میرے آقا کا نام بلند کیا، اللہ نے کفر کی مٹھی سے نجات عطا کر دی، سرکار کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سرکار کی طرف پھینکے تو یقیناً سرکار کے قدموں میں گرے نا۔ اور اس سے پہلے وہ پتھر کہاں تھے؟ ایک کافر کی مٹھی میں، ایک کافر کی مٹھی میں۔ لیکن جب ان پتھروں نے سرکار کا نام بلند کیا، پتھروں نے جب سرکار کا نام لیا تو اللہ نے اس کفر کی مٹھی اور کفر کے قبضے سے نجات عطا کر دی اور سرکار کے قدموں میں جگہ دے دی۔ گویا کہ اس حدیث نے ہمیں ایک اصول سمجھا دیا ہے، ہمیں ایک اصول بتا دیا ہے کہ جب تک چپ رہو گے کفر کے قبضے میں رہو گے، جب تک چپ رہو گے کفر کی مٹھی میں رہو گے، جب تک چپ رہو گے کافر کے قبضے میں رہو گے۔ مصطفیٰ کا نام لینا شروع کر دو، آقا کا نام بلند کرو، اللہ کفر کے قبضے سے نجات عطا کر دے گا، حبیب کے قدموں میں جگہ ملتی چلی جائے۔ بہت بڑا پیغام ہے یہ، بہت بڑا پیغام۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمانوں نے کافروں کے مقابلے میں لچک اختیار کی ہے، کافروں کے مقابلے میں نرمی اختیار کی، تو مسلمانوں کو ضلالت اٹھانا پڑی، رسوا ہوئے، شکست اٹھانا پڑی۔ اور جب بھی مسلمان ڈٹ کے کافر کے مقابلے میں آ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی ہے۔ آپ غزوہ بدر سے لے کر آپ ختم نبوت کی تحریک تک آپ سوچ لیں، پوری تاریخ 1400 سال کی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ پہلا مارکہ غزوہ بدر تھا نا، تو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ بدر میں کیا تھا؟ 313 صحابہ اور مقابلے میں 1000 کافر۔ صحابہ کرام کافروں سے 3 گنا کم تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ تاریخ غزوہ بدر کو کبھی بھلا نہیں سکتی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ فتح کیسے ہو گئی؟ کیا لچک دکھانے سے فتح ہوئی؟ کیا نرمی سے فتح ہوئی؟ نہیں نہیں نہیں۔ جب مسلمان اپنے ایمان پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ مدد کرتا ہے، غیبی فرشتے آ کے مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ میں مسلمانوں کی آپس کی جنگ کی نہیں کہہ رہا، یہ مسلمانوں سے کفار کی جنگ کی کہہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہلاکو خان نے جب یہ سارے یہ ترکی کے ایریے پر، یہ سارے علاقے پر قبضہ کر لیا نا، تو یہ پوری ایک لمبی پٹی تھی جس پر اس کا قبضہ اور تسلط ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں بیت المقدس پر بھی اس کا قبضہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے کسی نمائندے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ میرے سامنے آئے، مجھ سے آ کے مذاکرات کرے۔ مسلمانوں کی طرف سے اب کوئی بھی بندہ ہلاکو خان سے مذاکرات کرنے میں ڈرتا تھا کہ ہم اس سے مذاکرات یا اس سے بات چیت کیسے کریں گے، وہ تو بڑا خطرناک آدمی، ذرا سی اس کے مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں تو اس نے ہمارا سر اتار دینا ہے، اور ویسے بھی اب ہمارے علاقے پہ وہ قبضہ کر چکا ہے، ہم اس کے زیر تسلط آ چکے ہیں، تو اب مطلب اس سے بات کرنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کوئی بندہ بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، ڈر رہے تھے۔ اور ایسے ماحول میں اللہ کا ایک شیر، ایک مرد کلندر، بڑی تھوڑی عمر میں، اب نام میرے ذہن میں آتا ہے میں عرض کرتا ہوں، بڑی تھوڑی عمر میں
اس نے کہا کہ میں ہلاکو خان سے بات کرتا ہوں، میں ہلاکو خان سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آیا، آ کے اس کے خیمے میں جہاں اس کا پڑاؤ تھا وہاں گیا، اور اپنے ساتھ ایک مرغ لے گیا، مرغا، اور ایک اپنے ساتھ ایک اونٹ لے گیا۔ یہ دونوں اس کے خیمے کے باہر باندھ دیے اور خود اندر چلا گیا۔ اور اس نے جا کے کہا کہ جی میں اکیلا بندہ چلا گیا، اور اس نے کہا جی میں مسلمانوں کی طرف سے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ ہنس پڑا، کہنے لگا کہ تو ابھی چھوٹا سا بچہ، اور کتنی تجھے پتہ ہے نا، ہلاکو خان ہی چنگیز خان تھا جی، ہلاکو خان تو اس کا دادا تھا غالباً۔ اس نے کہا کہ تو ایک چھوٹا سا بچہ، 20-22 سال تیری عمر ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ تو چنگیز خان سے بات کرنے آیا ہے، تو کس کے ساتھ مذاکرات کرنے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تو آپ بڑا آدمی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کی آواز اونچی ہے، تو میں ایک مرغا بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، پھر اس سے بات کر لو۔ اگر آپ بڑا آدمی اس کو سمجھتے ہو کہ جس کی آواز اونچی ہے، تو میں ساتھ ایک مرغا بھی لے کر آیا ہوں، اس سے بات چیت کر لو۔ اور اگر آپ بڑا آدمی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا قد کاٹ بڑا ہے اور جس کا وجود بڑا ہے، تو میں اپنا اونٹ بھی ساتھ لے کے آؤں، میرے اونٹ سے پھر بات کر لو۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو اس کی عقل چکرا گئی، کہنے لگا کہ یہ اس نے کیسے گھمایا بات کو۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، ہم آپ سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا، چنگیز خان نے پہلا سوال کیا اس پہ، اس نے کہا کہ تم مسلمان بڑا سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم پر چلنے والے ہیں، اور تم اللہ اور اس کے رسول کے بڑے ماننے والے ہو، اور بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صحیح طریقے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہے اور اللہ کے رسول کے بارے میں سارا کچھ تم کہتے ہو۔ تو اگر تم اللہ کے اتنے ہی قریب تھے اور اللہ کی بارگاہ کے اتنے ہی تم پسندیدہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم سب پر مجھ ایک کافر کو حکمران کیوں بنایا ہے؟ اس سوال کا جواب دو کہ تم سب پر پھر مجھے کیوں مسلط کر دیا، میری حکومت اب تم سب پر کیوں آ گئی؟ اگر تم اللہ کے اتنے ہی پسندیدہ تھے تو پھر تمہاری حکومت مجھ پر ہونی چاہیے تھی۔ اب تمہارے قول کے مطابق میں کافر ہوں، تو پھر ایک کافر مسلمانوں پر حکمران کیسے بن گیا؟ مجھے اس سوال کا جواب دو۔ اب انہوں نے جو آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ معاملہ حق یا باطل کا نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ جب انسان آپس میں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزائیں دیتا ہے۔ جب مسلمان گناہ کرتے ہیں، جب مسلمان نافرمانی کرتے ہیں اور مسلمان گناہ کرتے ہیں، تو اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، میں تم پر عذاب نازل کروں گا۔ تو آج جو اب صورتحال بن چکی ہے کہ ہم مسلمان اللہ کے پیغام سے ہٹ گئے، ہم اللہ کے حکم سے ہٹ گئے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ گئے، اس وجہ سے اللہ نے بطور عذاب تمہیں ہم پر مسلط کیا ہے۔ تمہیں بس ایک دفعہ انتظار کرو کہ ہم مسلمانوں نے ایک دفعہ اگر توبہ کر لی اور توبہ کر کے ہم ثابت قدم ہو گئے تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں فتح عطا فرماتا ہے۔ کہ تم ہم پر جو نازل ہو گئے اور مسلط ہو گئے، اس وجہ سے نہیں کہ تم حق پر ہو، بلکہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے ہیں، اور ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ بطور عذاب تم ہم پر آئے۔ بس ایک دفعہ ہمیں ذرا جاگ لینے دو، اپنی غفلت سے بیدار ہو لینے دو، پھر دیکھنا کہ اللہ کیسے ہمیں فتح عطا فرماتا ہے۔ تو یاران گرامی، یہ ایک بڑا بہترین اصول ہے کہ جب تک خاموش رہو گے تم پر کفر حکومت کرے گا، کفر تم پر تسلط جمائے گا، اور جب بولو گے، آواز اٹھاؤ گے، سرکار کا ذکر بلند کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کفر سے نجات عطا فرما دے گا اور سرکار کے قدموں میں جگہ ملتی چلی جائے گی۔ اور یہ اس مثال سے بھی اور ان دونوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان پر قائم رہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، کبھی کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ کوئی آپ کو ویزا دے کر پھسلائے، کوئی آپ کو نوکری دے کر پھسلائے، کوئی آپ کو یونیورسٹی کے داخلے جو آکسفورڈ میں آپ کو اسکالرشپ لے دیتا ہوں، اس طرح کی آفریں کرا کر پھسلائے،
کبھی بھی اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہ کریں، اپنا ایمان ثابت رکھیں اور ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ جب مرتے دم ایمان سلامت رہا پھر انشاءاللہ قبر میں بھی خیر ہوگی اور حشر میں بھی خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے۔